اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے تذکرہ صحابہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں ہم پیغمبر اسلام کے خاص اصحاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں پہلے ایپیسوڈ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یوں تو رسول اللہ کے بہت سارے اصحاب گزرے ہیں، بہت تھے، لا تعداد، لیکن ہم ہر کسی کا ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم صرف ان افراد کا ہی ذکر کر سکتے ہیں کہ جو واقعاً لائق تعریف ہیں اور جن کی اہمیت، جن کی ارزش خود اہل بیت کے نزدیک اور رسول خدا کے نزدیک بہت ہی زیادہ بلند تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک سماجی دین ہے۔ اسلام نے جس طرح سے ہر ایک بات کے لیے زور دیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کا حکم دیا ہے، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اسی طرح اسلام نے انسان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے دوستی کا بھی حکم دیا ہے کہ انسان کسی سے دوستی کرے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ جو شخص بھی کسی سے دوستی کرے اور پھر اس دوستی کو ختم کر دے تو اس جیسا بد نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام نے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے کچھ شرائط بھی بتائے ہیں، اور جس میں سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ دوست ہمیشہ نیک اور صالح ہو، کیونکہ دوست کی ہی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی دوست کا انتخاب کیا جائے تو وہ ایسا دوست ہو کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہ نہ ہوں، جس کا کردار ایسا نہ ہو کہ اس کے کردار کی کچھ غلط چھینٹیں ہمارے دامن پر آ جائیں۔ اسی لیے اسلام نے دوستی کرنے کی شرائط کو بہت ہی اسٹرانگلی بیان کیا ہے کہ کن کن اعتبار سے دوستی کرنا چاہیے۔ اب جو میں نے پہلے کہا کہ ہم اسی طرح سے یہاں پر سارے اصحاب کا ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا کر سکتے ہیں کہ جن کا لیول بہت زیادہ ہائی تھا اللہ کے بھی نزدیک اور رسول کے بھی نزدیک، اور ہم ان کا ذکر ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں ہمیں کوئی نقص نہیں ملتا، کوئی عیب نہیں ملتا، کوئی ان کا غلط کردار نہیں ملتا۔ کیونکہ اگر ہم کسی ایسے صحابی کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں کہ جس کی زندگی میں ہمیں برائیاں بھی ملیں، جس کا کردار بھی اچھا نہ ملے، جو ظالم بھی ملے، تو جیسا کہ حدیث ہے کہ دوست سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر ہم رسول کے کسی ایسے صحابی کا ذکر کریں گے تو دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کہ اگر ان کے صحابی ایسے تھے تو پھر ظاہر رسول بھی ایسے ہی رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس پروگرام میں صرف انہی اصحاب کو یہاں پر سلیکٹ کیا گیا ہے کہ جن کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح آج کے بھی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے اور ان کی عمر بھی بہت طولانی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ جناب جابر ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے بے انتہا احادیث نقل کی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ حدیثیں نقل کرنے کا شوق بھی تھا، اور آپ کو حدیثیں سننے کا اتنا شوق تھا کہ بعد وفات رسول آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تک فقط کسی ایک حدیث کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ کے ہی حوالے سے بیان کی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا تو ظاہر ہے امام کے پاس اس طرح سے اصحاب موجود نہیں تھے، لیکن انگلی پر گننے والے جتنے بھی اصحاب تھے ان میں سے ایک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے۔ آپ کے ذریعے ہم تک بہت ساری حدیثیں پہنچی ہیں، جن میں سے سب سے مشہور و معروف حدیث قصہ ہے کہ جس کا آغاز ہی آپ کے نام سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث منزلت بھی آپ کے ہی توسط سے ہم تک آئی ہے، حدیث غدیر، اور وہ والی حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ حدیث بھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی بہت ساری حدیثیں آپ کا نام لے
کر نقل کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں۔ جناب جابر وہ پہلے زائر ہیں کربلا کے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور سب سے پہلے آپ نے ہی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کری۔ اس کے علاوہ جناب جابر کو رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ تم میرے 5ویں فرزند سے ملو گے، اور وہ میرا 5واں فرزند ایسا ہوگا کہ اس کے اندر علم کی اتنی کثرت ہوگی کہ گویا وہ علم کا ایک پورا سمندر ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، لہٰذا جب بھی تم ان سے ملنا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب جابر کا عالم یہ تھا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں اور مسجدوں میں یا باقرو کہہ کر صدا لگایا کرتے تھے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کا انتظار ختم ہوا اور آپ کی ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ جس وقت آپ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے ہیں، آپ نے امام کے پیشانی پر بوسہ دیا اور رسول اللہ کا پیغام اور ان کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام تک ہم تک پہنچایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اہل بیت تو رسول اللہ کو ایسے ملے کہ جن کی ہم کہیں بھی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن ہم اہل بیت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں خود اتنی عصمت و طہارت کے دائرے میں خلق کیا تھا کہ انہیں الگ سے تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے افراد ہوں کہ جو عام انسان ہوں، عام بشر ہوں، تاکہ وہ رسول اللہ کے کردار کی عکاسی کر سکیں، کہ جن کے اندر ہمیں دکھے کہ واقعاً ایک صحابی رسول کو، ایک رسول کی راہ پر چلنے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کی پیروی کرنا بہت سخت ہے کیونکہ وہ نورانی ہستیاں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ دلیل ہے، ایک کھلا ہوا میسج ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم اہل بیت جیسے نہیں بن سکتے، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس وہ ہستیاں بھی موجود ہیں کہ جن کا تعلق خاندان رسالت سے، خاندان امامت سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام انسان تھے، لیکن اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو اس طرح سے انہوں نے پایس کیا، اتنا پیور کر لیا کہ وہ اللہ اور رسول کے اتنے قریبی ہو گئے کہ جنت ان افراد کی مشتاق بن گئی۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے کہ اہل بیت کے پیروکار نہ صحیح، کم سے کم اہل بیت کے ان غلاموں کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیت تک ہم ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔